جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں رابعہ افضل. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. میری مراد اشرف صدیقی صاحب ہیں جن کی خدمات نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی بے شمار ہیں. خلیجی ممالک میں عرصہ 46 سال سے صحافتی خدمات سرا انجام دے رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور سب سے پہلے آپ نظام ٹیلی ویژن کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس موقع پہ. سر آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر آپ یہ بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے دوحہ قطر میں مقیم ہیں؟ میں خلیجی ممالک میں تو تقریباً 40 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور دوحہ قطر میں خاص طور پہ میں ہوں 13 سال سے. خلیجی ممالک کی معروف صحافی مصنف اشرف صدیقی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان اور دوحہ قطر کے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ایک تو کوئی بھی ملک اکیلا کچھ نہیں ہوتا، تنہا کچھ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا جو ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے قطر کے ساتھ بھی پاکستان کا جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی قریبی ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ اس میں چونکہ پاکستانی جو قطر میں رہائش پذیر ہیں اور جو آنا جانا ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی پیدائش 1947، تقریباً 1947 سے پاکستانیوں نے قطر کی طرف جانا شروع کیا. تو اور جتنی انہوں نے خدمات وہاں مختلف ایریاز میں، مختلف سیکٹرز میں دی ہیں، اس کی ایکنالجمنٹ جو ہے کئی دفعہ وہاں کے جو رولر ہیں، رہنما ہیں، اور ان کے جو قائدین ہیں وہ بار بار اسے ایکنالج کرتے ہیں. تو پاکستانیوں کا وہاں بڑا ایک مضبوط کردار ہے قطر کے اندر. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک مسلمان ملک ہے، پاکستان کے وہاں بڑے قریبی تعلقات ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تعلقات ہیں اس میں مزید جو ہے بہت گنجائش ہے کہ اسے مزید مضبوط کیا جائے. وہاں دفاعی تعلقات بھی بڑے مضبوط ہیں پاکستان اور قطر کے. اسی طرح ذاتی جو روابط ہیں وہ بھی بڑے قریب ہیں. لیکن ایک ایسا ایریا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں تجارتی ایریا ہے، وہاں بہت ہی گنجائش ہے. وہاں پاکستانی جو کاروباری لوگ ہیں، پاکستانی جو تاجر ہیں، پاکستانی جو سیاستدان ہیں، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جی سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے پاکستانیوں کی تاریخ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام بتائیے گا اور اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں. جی بہت شکریہ. جی ہاں، اس کتاب کا نام ہے ٹوگیدر فار ایکسیلنس. یہ کوئی 3-4 سال کی کاوش کے بعد 2009 میں اسے میں نے ریلیز کیا تھا. اصل میں مجھے یہ چانس مل گیا تھا کہ جب میں وہاں جاتا رہتا تھا، میں مڈ 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2005-06 میں، تو میں نے وہاں دیکھا کافی لوگوں کو جو کہ کافی قدیم وہاں رہ رہے تھے، 1950 سے رہ رہے تھے. پھر کچھ لوگ مجھے ملے جو فیملیز 1930 وغیرہ میں گئی تھیں ہمارے علاقے سے. تو میں نے سوچا یہ بڑا اچھا موقع ہے، کیوں نہ اسی بہانے پاکستانیوں کی تاریخ کو مرتب کیا جائے. تو جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تو ماشاءاللہ وہاں پاکستانی پروفیشنلز کی اتنی بڑی تعداد تھی جو لوگوں کو نہیں پتہ تھا. پاکستانی جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، ٹھیکیدار تھے، ان کی اتنی بڑی تعداد تھی. تو مجھے تو بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ اسے محفوظ کیا جائے، چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہاں ترقی ہو رہی تو ظاہر دوسرے ممالک بھی آ رہے ہیں، دوسری قومیں بھی آ کے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. تو جس کا اگر آپ دیکھیں وہ کتاب ٹوگیدر فار ایکسیلنس مینس قطری عوام بھی اور جتنے بھی لوگ غیر ملکی وہاں آ رہے ہیں تو سارے مل کے ایک ملک کی ترقی کے لیے مل کے کام کر رہے ہیں. تو یہ اس کتاب کا مقصد بھی تھا. تو اتفاق سے الحمدللہ وہ 3-3.5 سال مکمل ہونے کے بعد وہ کتاب جو ہے وہ مکمل ہوئی 3.5 سال میں، اور اس سے بڑی پذیرائی بھی ملی. اور اس میں یہ تھا کہ اس کتاب کو اتفاق سے تیسرے دن مجھے موقع ملا، آج کے جو امیر ہیں اور اس وقت وہ ولی عہد ہوتے تھے اعلیٰ حضرت شیخ تمیم بن حمد الثانی، ان سے میری ملاقات ہو گئی اتفاق سے. انہیں میں نے وہ کتاب پریزنٹ کی. اور کافی دنیا کی جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں
تو وہاں وہ کتابیں گئیں. ان کی آج بھی کچھ لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے دنیا کی. ہمارے یہاں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی، پاکستان آرکائیو سے بھی، کیبنٹ ڈویژن سے مجھے وہ آئی کہ جی اس کی ایک ریکوائرمنٹ آئی کہ جی ہمیں بھی کچھ کتابیں آپ بھیجیں. پاکستان نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ لائبریری میں بھی وہ کتاب اس وقت موجود تھی. اسی طرح ہمارے پاکستان ڈیفنس کے جو ادارے ہیں ان کی لائبریریز ہیں، وہاں بھی وہ کتاب گئی تھی. تو الحمدللہ تو وہ تھا ایک، میں نے کم از کم ایک فرض ادا کیا کہ لوگوں کو ایک تو اپنے ملک کی، اپنے پاکستانیوں کی جو وہاں سمندر پار پاکستانی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی تاریخ کو مرتب کیا. تو ایک وہ الحمدللہ ایک اچھی، ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا مطمئن ہوں اس سے. جی اشرف صدیقی صاحب، آپ بہت سینئر صحافی بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں. 100 سے زیادہ کمیونٹی اور سفیروں سے بہت اچھے تعلق ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتا دیجیے گا. جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا. لگتا ہے ایسا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کافی مجھ سے ملنے سے پہلے کچھ تحقیق وغیرہ بھی کی ہیں. ہاں، یہ اصل میں جہاں تک ملنے ملانے کا نیٹ ورکنگ ہے، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو زمانہ ہے یہ کوئی وہ پچھلا زمانہ تھا جس میں ہم کہہ سکتے ہیں انوینشن کا زمانہ تھا، ٹیکنالوجی کا زمانہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ زمانہ ہے یہ ایک نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے، تو انٹرسٹیٹ ریلیشن شپ کا زمانہ ہے. تو پھر یہ میرا کوئی بچپن سے کوئی ان بلٹ ہے، کوئی پیشن ہے کہہ لیجئے، کہ جس میں ملنا ملانا جو ہے وہ میں بچپن سے میرا وہ ایک ہابی کہہ لیجئے، جس سے میں نے کہا پیشن وہ رکھیے. تو ظاہر وہی پیشن یہاں بھی کام آیا اور اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کرتے ہیں. حالانکہ ایک پاکستانی ہوں میں، یعنی کہ میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھی حالانکہ الحمدللہ ماشاءاللہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، نیوکلیر ملک ہے، لیکن ہم نے وہ کنٹریبیوشن دنیا میں دی ہیں جو کہ ہمیں دینی چاہیے تھی. تو اس کے باوجود جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں احترام ان سے حاصل کرتا ہوں، چاہے وہ وہاں کی رہنے والی کمیونٹیز ہیں یا ایون سفارتکار ہیں، تو یہ وہی میرا پیشن ہے جو انہیں میرے قریب لے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات جو کہ سنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی ایک فری میں ایک چیز، مفت میں ایک چیز دی ہے، وہ ہے اسمائل، مسکراہٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ آپ جب سے کسی سے ملیں تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ملیں. میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، صرف ایک یہ کہ میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں اخلاص سے ملتا ہوں اور ایک ایکول لیول پہ ملتا ہوں، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے خاتون ہو، کوئی بچی ہو. تو ہر ایک سے میرا ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو مسکراہٹ سے ملتا ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرا عزت محسوس کرتا ہے. اور وہ جو مسکراہٹ ہے وہ جو ایک ڈسٹنس ہوتا ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے. تو یہ بڑا، آپ بھی جو اگر ناظرین جو سن رہے ہیں اگر وہ بھی اس سے اپلائی کریں تو یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں 100 سے زیادہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں بے شک 100 سے زیادہ کمیونٹیز رہتی ہیں. ایک شخص ہے وہاں ان تمام کمیونٹیز میں جو کہ الحمدللہ ایکولی رسپیکٹڈ، اور ان کے قریبی تعلقات بھی ہیں. انجوائے دیٹ. اور میں بلکہ ان سب کا بلکہ گریٹفل ٹو دیم کہ دے آر سو کائنڈ ٹو می، کہ وہ ہمیشہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں، مجھے ہمیشہ انوائٹ کرتے ہیں. ان کے کوئی پروگرام ہو، آئی انجوائے دیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح غیر ملک میں کہا جاتا ہے کہ ہر پاکستانی جو اپنے ملک کا سفیر ہے، تو وہ میں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری کرتا ہوں. اور اس سے ظاہر میں وہاں جاتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا کہ اشرف صدیقی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک پاکستانی ہے ادھر. تو الحمدللہ سو آئی انجوائے دیٹ. اور میرا خیال ہے ہر آدمی کر سکتا ہے اس میں. آپ کو کیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں آپ کو اپنا ایک کنٹرول ہونا چاہیے، کہ اس کے اوپر جو ہے نا قابو ہونا چاہیے، آپ کو اپنی اسے سمجھ آنی چاہیے. اور باقی آپ ایک اعتماد رکھیں، ملیں لوگوں سے، تو ہر آدمی آپ کو ویلکم کرے گا.
جی ناظرین، یہ تھے اشرف صدیقی صاحب. ہم نے ان سے پوچھا کہ دوحہ قطر میں آپ کے 100 سے زیادہ کمیونٹی سے آپ کے تعلقات ہیں اور سفیروں سے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیشہ گھلیں ملیں، اخلاق سے بات کریں، ہلکی سی مسکراہٹ اور محبتیں بانٹیں، یہی میری کامیابی کا راز ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان. سعودی عرب اور ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش. ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے 27665556. بہترین میڈیسن کا مرکز.